پاکستان کے عظیم عوامی جمہوری انقلاب کے بیٹوں اور بیٹیوں، جملہ مشائخ، علماء، بزرگ، طاہر القادری اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آئیے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. افسران، ملازمین اور پاکستانی سوسائٹی کے تمام طبقات کے نمائندگان، چند باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں. آپ سے عرض نہ کروں اس وقت تک آپ نے اٹھنا نہیں ہے، حرکت نہیں کرنی. میری گفتگو کے اختتام تک بیٹھے رہیں، پھر میں آپ کو فردر انسٹرکشن دوں گا، تب یہاں سے ہلیں گے. سب سے پہلے میں آپ سب کو اور پاکستانی قوم کو، 18 کروڑ عوام کو آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور ملک میں حقیقی عوامی جمہوریت کے قیام کے سلسلے میں ظلم، جبر، بدعنوانی، رشوت ستانی، دھاندلی، ناانصافی کے خاتمے کے لیے اور عوام کے چھینے ہوئے حقوق اشرافیہ، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، دہشت گردوں اور لٹیروں، ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھوں سے چھین کر انہیں واپس دلانے کے لیے جو عظیم الشان تاریخی لانگ مارچ 13 تاریخ سے شروع ہوا تھا، آج تقریباً 38 گھنٹے کے بعد مسلسل سفر طے کر کے 15 تاریخ کو صبح 2:15 بجے اسلام آباد پہنچ گیا. آپ کو مبارک ہو. 38 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد میں بتاتا ہوں بیٹے، میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، خطاب نہیں ہو رہا. سنیے، خطاب یہاں نہیں ہوگا. خاموش، پہلے خاموش، ابھی ٹھہریے، ابھی ٹھہریے، مجھے مبارکباد دے لیجیے. یہ مارچ میں نے تاریخ پڑھی ہے اور عالم اسلام کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے اور لوگوں کے مارچ دیکھے. اللہ رب العزت گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ یہ لانگ مارچ صرف پاکستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ اقوام عالم کی، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوا ہے. لانگ مارچ آج منگل کی صبح 2:15 بجے اسلام آباد میں لانگ مارچ ختم ہوا اور اب سے انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ مارچ کا لفظ یوز نہیں کریں گے. مارچ کا سفر مکمل ہوا، اب انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ گجر خان سے، لالا موسیٰ سے، گجرات سے لالا موسیٰ، دینا، پھر آگے لالا موسیٰ، جیلم، گجر خان اور راول پنڈی، اسلام آباد تک کا جتنا علاقہ ہے
ملین کے قریب افراد ابھی پیدل آ رہے ہیں. انہی کے استقبال کی وجہ سے مجھے 38 گھنٹے لگے ہیں یہاں پہنچنے میں. اس قوم کے بوڑھے، مرد، جوان، بیٹے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس دھرتی پر انقلاب دیکھنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا، 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، جن سے بسیں ان شہیدوں نے، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے نمرودوں نے اور ان ظالموں نے، جابروں نے چھین لی، مگر یہ ان سے ان کے پاؤں اور ٹانگیں نہیں چھین سکے. لاکھوں لوگ ابھی پیدل آ رہے ہیں، مجھے ان کی آمد کا انتظار ہے. اگلی بات غور سے سن لیجیے. رحمان ملک صاحب میرے پاس آئے تھے لاہور گھر میں ملاقات کے لیے، اور مجھ سے 2 ٹوک وعدہ کر کے آئے تھے، جس میں ایک رتی برابر شک و شبہ نہیں، کیٹیگوریکل وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمارا مارچ اور ہمارا پروگرام پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی اسکوائر پر ہوگا. انہوں نے مجھے 2-3 مختلف آپشن دی تھی. یہ آپشن بھی دی تھی اس جگہ کی، 1-2 اور آپشن بھی دی تھی. میں نے ان کی ہر آپشن کو نو کہا، دوسری آپشن پہ نو کہا، تیسری پر نو کہا. میں نے کہا رحمان ملک صاحب، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی اسکوائر کے علاوہ مارچ کسی جگہ ختم نہیں ہوگا. ہماری جگہ وہ ہے، وہاں پاکستان کے عوام کی اسمبلی قائم کروں گا. جب یہ ساری بات ہو گئی، بالآخر انہوں نے میرے ساتھ جنٹلمین پرومس وعدہ کیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جھٹکا اور کہا آپ کے اور میرے درمیان یہ وعدہ طے پا گیا کہ آپ کا اسٹیج اور مارچ کی جگہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی اسکوائر ہوگی. اور یہ طے پایا کہ ایمبیسیز کا جو علاقہ ہے، سپریم کورٹ اور ایمبیسیز کا جو ڈپلومیٹک ایونیو، ادھر کنٹینر لگا کے اس حصے کو روک دیں گے. میں نے خود کہا تاکہ سپریم کورٹ اور پاکستان کا اور ایمبیسیز کا کام متاثر نہ ہو. باقی اسٹیج پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے، جس کو آپ ڈی اسکوائر کہتے ہیں، وہاں پر ہوگا. لہذا میں خطاب یہاں نہیں کرنے لگا، خطاب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا. ابھی اسٹیج منتقل ہوگا یہاں سے. میں انتظامیہ کو خاموش، ابھی خاموش 2 اعلان کرنے ہیں. انتظامیہ کو 5 منٹ دیتا ہوں. میں جب گفتگو کر کے نیچے اترا ہوں، I am giving you just 5 minutes to shift everything from here to the D square of Parliament House. صرف 5 منٹ دے رہا ہوں آپ کو. اگر 5 منٹ تک، میں امید کرتا ہوں وہ کہاں گئے وفاقی حکومت کے 25,000 15,000 اہلکار، پولیس افسر، ایلیٹ فورس، وہ کہاں گئی فلسطینی کام کرنے والے، میرے انقلاب کے کامریڈز، میرے انقلاب کے کارکنوں، اس عرض وطن، اس دھرتی کے مجاہدوں، بیٹوں بیٹیوں، تم خود سیکیورٹی بن جاؤ، تم خود پولیس بن جاؤ، تم خود رینجر بن جاؤ، اپنی حفاظت خود کرو، اپنے بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کی حفاظت کرو، اسلام آباد کی ایک ایک بلڈنگ کی خود حفاظت کرو. میرا وعدہ ہے کہ میرے 40 لاکھ افراد کے مارچ میں درخت کا ایک پتا نہیں ٹوٹے گا. 38 گھنٹے گزرے، الحمدللہ ایک پتا نہیں ٹوٹا. میرا وعدہ ہے ایک کمرہ نہیں ٹوٹے گا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹے گا، ایک پتھر نہیں ٹوٹ لگے گا. نہ کوئی پتھر چلے، نہ شیشہ ٹوٹے، نہ کسی بلڈنگ کو نقصان ہو. امن کے بیکر بن کر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف چلنا ہے. وہاں اسٹیج لگے گا، روشنیاں وہاں منتقل ہوں گی، اسپیکر وہاں ہوگا. اور آگے سنیے،
باتیں آپ سے میں مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں، ضروری باتیں. مجھے آپ بتائیے، لاکھوں افراد، ملین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اس وقت مشکل سے گجر خان تک پہنچے ہوں گے، کیونکہ گاڑیاں چھین لی گئی ان سے، تو پیدل چل رہے ہیں اور وہ ساری رات صبح تک آتے رہیں گے. ہمارا مارچ مکمل ہو چکا ہے، اب انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں صبح انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوامی جمہوری انقلاب کا افتتاحی خطاب کرنے لگا ہوں قوم کو. پاکستان کے عوامی جمہوری انقلاب کا افتتاحی خطاب ہوگا، عوام کے فیصلے ہوں گے. اس موقع پر میں اخلاقاً صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں. ان کی وفاقی حکومت کے وزراء کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. وزیر اعظم پاکستان، یہ اب ایکس ہو گئے، سب ایکس ہو گئے، ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، وفاقی سابقہ وفاقی وزراء اور سیاسی جماعتوں کے حزب محترم نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور اسفندیار ولی صاحب کو اور کوئٹہ کی قیادت کو، تمام اور سندھ کی قیادت کو دعوت دیتا ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ لاکھ لوگ تھے، 5 لاکھ تھے، 7 لاکھ تھے، 3 لاکھ تھے. نہیں، یہ 40 لاکھ کا اجتماع راولپنڈی سے حسن عبدال کی طرف صبح پھیل جائے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھو، آپ کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے. آج رات فیک مینڈیٹ، وہ جعلی دانس دھاندلی کے ذریعے، جھوٹے فیک ووٹوں کے ذریعے قائم کیا ہوا مینڈیٹ آج رات ختم ہو چکا ہے. اس کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اسٹیج پر آ کر کل دیکھیں کہ سارے ملک کے عوام، 40-50 لاکھ کے قریب عوام، سب نے جمع ہو کر، جنہوں نے آپ کو ووٹ کے ذریعے مینڈیٹ دیا تھا، انہوں نے احتجاج کی شکل میں اپنا مینڈیٹ آپ سے واپس لے لیا ہے، اور اخلاقی طور پر آپ کی حکومت اور اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں. آج رات میں آپ کو، تاکہ آپ آنکھوں سے دیکھیں اور حسب ضابطہ صبح نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبوں کی پروونشل اسمبلیز کو آ کر میں صبح تک مہلت دے رہا ہوں. حسب ضابطہ ڈیزولو کرنے، تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں، اپنی حکومتوں کو ختم کرنے اور تمام اسمبلیز کو ڈیزولو کرنے کا اعلان کر دیں. میں آپ کو کل تک مہلت دے رہا ہوں، خود کر لیں، نہیں تو کل عوام خود فیصلے کرنے والے ہیں. فرانس میں بھی انقلاب آیا تھا، میں سمجھتا تھا پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، میں سمجھتا تھا کہ پاکستانی قوم کو بحث کر دیا گیا ہے، یہ ذبح ہو جائے گی، مر جائے گی، مگر انقلاب کے لیے نہیں اٹھے گی. میں یہ سمجھ رہا تھا، لیکن رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، کل اور آج کے 2 دن کے منظر نے میرے تصورات کو بدل دیا ہے. مایوسیاں چھٹ گئی ہیں، میری توقعات، امیدیں پیچھے رہ گئی ہیں. پاکستانی قوم دنیا کی ہر بڑی سے بڑی انقلابی قوم سے آگے نکل گئی ہے. مبارک ہو 18 کروڑ عوام کو اس انقلاب پر.
میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے، پاکستان کے تمام چینلز نے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے، ان کو اگر میں 10 لاکھ بار مبارکباد دوں تو وہ بھی کم ہے۔ انہوں نے مارچ کو یہاں پہنچانے اور آج انقلاب کی صبح کے آغاز تک وہ قربانی دی ہے، وہ فریضہ ادا کیا ہے، شانہ بشانہ میڈیا نے وہ کردار ادا کیا ہے جو رہتی دنیا تک تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ پاکستان کا میڈیا زندہ باد۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، میں نے عوام کی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لگے گی، میرے اسٹیج سے اترنے کے بعد انتظامیہ کو میں نے ہدایت دے دی ہے، مت ڈرو، پولیس کے افسران، جوان، جتنے ایلیٹ کے تمام منتظمین، نہ ڈرو، کسی کا نہ ڈرو، جو تمہارے افسر آج شام تک ہیں، انشاءاللہ کل شام یا پرسوں صبح وہ تمہارے افسر نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی، کسی کا نہ ڈرو، رازق رب ہے، تمہیں بھی غلامی کی زنجیروں سے چھڑانے آیا ہوں، آپ کو عزت دلانے آیا ہوں۔ انہوں نے افسران کو، اہلکاران کو پوری قوم کی طرح بھیڑ بکریوں اور غلاموں کی طرح جکڑ رکھا ہے۔ میں جو نیچے اترتا ہوں، آپ تعامل کریں، اپنے باقی اہلکار بھائیوں کے ساتھ آپ بھی تعامل کریں، اسٹیج کو آرام سے شفٹ کریں، نقصان نہ ہو، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لی اسکوئر پر کوئی شخص ایمبیسیز کی طرف نہ جائے، یہ میری کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے، ابھی اٹھنا نہیں، سنیے، ایک وعدہ لینا ہے، میں روکیے، ابھی نہ روانہ، روکیے، حد نگاہ تک 40 لاکھ افراد کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور اگر رات بھر پیدل چل کے آنے والے پہنچے تو 50 لاکھ کا یہ انقلاب آفرین اجتماع کل فیصلے کرے گا۔ 38 گھنٹے سے آپ کے سارے بھائی بغیر آرام کے چلتے آ رہے ہیں، اور ایک رات آج میں نے اعلان کر دیا کہ کل اصل ضابطہ پاکستان کی فیڈرل اور پروونشل تمام اسمبلیز کو خود ڈیزالو کر دیں، ایڈوائز لے کر، پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دیں، اور چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ایڈوائز کر دیں گورنرز کو، کل تک ان کو ڈیزالو کر دیا جائے، حکومتیں ختم کر دی جائیں، تاکہ کل سے عوام اپنے فیصلے آپ کو سنا سکے۔ ایک بات کا مجھے جواب دیں، اب ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہوگا، بولیے آپ انقلاب کے لیے آئے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیں، کوئی شخص نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ میں حسینی مشن لے کے آیا ہوں، سن لو، حسینی مشن لے کے آیا ہوں، اور جدید کا تخت حکومت ہم نے آئین، قانون اور جمہوریت کی طاقت کے ساتھ الٹ دینا ہے۔ بیٹیاں سیدہ زینب کا کردار ادا کریں، بیٹے سیدنا علی اکبر کا کردار ادا کریں، اور سارے حسینی مشن کے ساتھ جمیں۔ مجھ سے وعدہ کرو، 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، جب تک میں یہاں ہوں آپ جم کے رہیں گے یا جائیں گے؟ جواب دیں مجھے، جم کے رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ نعروں کے ساتھ جواب دو، جم کے رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ انقلاب کے آ جانے تک رہیں گے یا جائیں گے؟ ظالموں کو ایوانوں سے نکالنے تک رہیں گے یا جائیں گے؟ جب تک میں آپ کے ساتھ یہاں ہوں رہیں گے یا جائیں گے؟ آپ میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ رسول کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کرو، سارے لوگ اللہ سے عہد کرو، رسول پاک سے عہد کرو، اور قرآن مجید پر حلف دو
کہ کوئی شخص انقلاب کی تکمیل تک یہاں سے واپس نہیں جائے گا. کان پر ہاتھ اٹھا کر کہو, سب کہو. ہم کہو, ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہیں, میں آپ سے حلف لے رہا ہوں, ہاتھ اٹھائیں. ہم سب اللہ کو گواہ بنا کر اونچی آواز سے کہو, اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے تصدق سے قرآن مجید کا حلف لیتے ہیں, اور قرآن مجید کا پھر 2 بار حلف لیتے ہیں, اور قرآن مجید کا 3 بار حلف لیتے ہیں کہ ہر شخص کہے کہ میں, ہر شخص کہے جب تک میں یہاں ہوں, میرا نام لے, میں یہاں ہوں, اور فیصلے نہیں ہو جاتے عوام کے حق میں, انقلاب کا جھنڈا نہیں لہرا جاتا, اور پاکستان کے ٹیلی ویژن پر قوم کو مبارکبادی نہیں دیتی جاتی, اس وقت تک کہ یہ اللہ کی عزت کی قسم اور آقا کے گنبد خضرا کی قسم اور قرآن مجید کی عظمت کی قسم, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ حق پر قائم رہیں گے, سردی ہوگی, بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, جو کچھ بندوبست ہے ہوتا رہے گا. اسلام آباد والے بھی سونے کے لیے گھر نہیں جائیں گے, راول پنڈی والے بھی سمجھیں کہ چلو 10 منٹ کی بات ہے, ہو کے آ جائیں گے. نہیں, اس روڈ پر بستر لگاؤ, پہلے اسٹیج بناؤ, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسٹیج بنائیں, لائٹیں لگائیں, اسپیکر لگائیں, اس کے بعد اپنے بستر لگائیں اور آرام سے سو جائیں. اچھا, صبح فجر کی نماز ادا کریں, اور صبح 11 بجے انشاءاللہ تعالی اس وقت تک لاکھوں افراد جو پیدل آ رہے ہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے, جو پیدل آ رہے ہیں انتظار کریں گے یا نہیں؟ آپ آرام کر لیں, 38 گھنٹے کا سفر کرنے والے آرام کر لیں, اور حکمرانوں کو, سابق حکمرانوں کو جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں, میں نے ان کو مہلت دے دی. کل 11 بجے میں اس عوامی جمہوری انقلاب کا افتتاحی خطاب کروں گا پوری قوم کے لیے. کل 11 بجے تک آپ کو مہلت ہے, اس کے بعد عوام کے فیصلے شروع ہو جائیں گے. اور آخری بات, اس مارچ کو اور انقلاب کے اس اجتماع کو اب بھی اگر کوئی ٹیلیویژن پر بیٹھ کر 2, 4, 5 لاکھ کا کہے تو خدا کا خوف کرے. اس کے اندر اگر غیرت اور شرم اور حیا ہے, اور وزراء میں بھی حیا ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ تکلیف کر کے فلائی پر آ جائیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 40 سے 50 لاکھ انسانوں کا ہے یا نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھیں, ہیلی کاپٹر میں چلے اور نظارہ کریں. گھر بیٹھ کر ٹی وی چینل پر جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں. کل انشاءاللہ اب آپ کو گھر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, ختم ہو گئی, عہد ہو گئے. اب جینا بھی یہاں, اور بولیے, جینا بھی یہاں, اور جینا بھی یہاں, اور مرنا بھی یہاں. میں پیمرا کو کہتا ہوں, پیمرا کو کہنا چاہتا ہوں, پنڈی اسلام آباد کے اندر پیمرا والوں, خدا کا خوف کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے بخیے اترنے پڑے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں 7 نسلوں کو سبق مل جائے. فوری طور پر بحال کرو. 15 منٹ کا تمہیں نوٹس دیتا ہوں, سب ٹی وی چینل بحال کرو, نہیں تو کل تمہارا بھی حشر ہوگا, وہ حشر کی تاریخ یاد رکھے گی. اب غلامی کو چھوڑ دو. اب کسی بڑے چودھری اور کسی بڑے شخص, خواہ وہ وزیر ہے یہ وزیر اعظم, اب اس کو نہیں چلے گا.
اب کل سے عوام کے راج کا اعلان ہوگا، عوام کے راج کا اعلان ہوگا، کل سے عدل اور انصاف کا آغاز ہوگا، کل سے دھاندلی ختم اور قانون کی حکمرانی شروع ہوگی، کل سے سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلوں کے نفاذ کا آغاز ہوگا، کل سے عدلیہ کے فیصلوں کا نفاذ ہوگا، قانون سر بلند ہوگا اور ڈاکو، چور، لٹیرے، دہشت گرد ان کے راج کا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ کیمرہ والے اپنا دباؤ ختم کریں اور شرافت سے کام لے کر فوری طور پر سارے چینل، آپ نے یہی رہنا ہے، یہی رہنا، فوری طور پر اپنے چینل بحال کر دیں اور ہم لوگوں کے صبر کو مت آزماؤ۔ پرامن کوئی بات نہیں، پرامن 40-50 لاکھ انسانوں کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دو، خدا کا خوف کرو۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے اب جانا نہیں، یہی لیٹنا ہے۔ دیکھیے بھائی، انہوں نے پولیس ان کی تھی، لے گئے، پولیس چلی گئی، سیکیورٹی چلی گئی، آج سے آپ میری پولیس ہیں، آپ سیکیورٹی ہیں۔ اسلام آباد کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اسلام آباد کی گلی گلی، کوچا کوچا، پتا پتا، عمارت کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اسٹیج منتقل کریں اور ڈی اسکوائر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے امن اور سکون کے ساتھ کوئی نقصان پہنچائے بغیر چیزیں منتقل کریں، اجتماع بھی آرام سے ادھر منتقل ہو اور پھر بستر لگا کے پورے اس راستے پر سو جائے۔ نماز فجر کے بعد 11 بجے صبح انشاءاللہ عوامی جمہوری انقلاب کا افتتاحی خطاب ہوگا، صبح 11 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔